اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔ جس دن وہ لوگ ہمارے سامنے آئیں گے اس دن ان کی سماعت اور بینائی کس قدر تیز ہوگی، لیکن ظالم لوگ آج کے دن کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ قیامت کے دن کافروں کا جو حال ہوگا اسی کی اللہ تعالی خبر دے رہا ہے کہ جب وہ لوگ حساب و جزا کے لیے میدان محشر میں آئیں گے تو ان کی قوت سماعت و بصارت حیرت انگیز حد تک تیز ہوگی، جبکہ دنیا میں ان کا حال یہ تھا کہ نہ وہ حق بات سنتے تھے اور نہ ہی حق کی راہ انہیں نظر آتی تھی، اس لیے کہ انہوں نے حق سمجھنے کے لیے کبھی اللہ کی آیات اور نشانیوں میں غور و فکر کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ السجدہ آیت 12 میں فرمایا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا، مجرمین اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اچھی طرح دیکھ اور سن لیا، لیکن اس دن کا دیکھنا اور سننا انہیں کوئی کام نہ آئے گا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور آپ کافروں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے جب فیصلہ صادر ہو جائے گا اور وہ لوگ ابھی غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن سب لوگ حسرت کر رہے ہوں گے، گناہ گار اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور نیک آدمی یہ سوچ کر کہ اس نے اور زیادہ نیک کام کیوں نہیں کیے تھے۔ اس دن تمام امور کا فیصلہ ہو جائے گا، حساب ہو چکے گا، نامہ اعمال لپیٹ کر رکھ دیے جائیں گے، اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ لوگوں پر شدید غفلت طاری ہے، آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا اس کی فکر ہی نہیں، بلکہ اکثر و بیشتر لوگ تو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں۔ بخاری و مسلم اور دوسرے محدثین نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا جو سفید و سیاہ رنگ کے میڈھے کے مانند ہوگی، اسے جنت و جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اے اہل جنت کیا تم لوگ اسے پہچانتے ہو؟ تو وہ لوگ گردن اٹھا کر دیکھیں گے، پھر کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور اسے تمام جنتی دیکھیں گے، پھر پکارا جائے گا اے اہل جہنم کیا تم لوگ اسے پہچانتے ہو؟ تو وہ لوگ گردن اٹھا کر دیکھیں گے، پھر کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور اسے تمام جہنمی دیکھیں گے، پھر حکم دیا جائے گا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے اہل جنت ہمیشہ کے لیے یہاں رہو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جہنم ہمیشہ کے لیے یہاں رہو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے یہ آیت وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ آخر تک پڑھی اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ دنیا والے غفلت میں ہیں۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ بے شک زمین اور اس پر رہنے والوں کے ہم وارث ہوں گے اور وہ تمام ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ زمین پر موجود تمام مخلوقات فنا کے گھاٹ اتار دی جائیں گی، کوئی باقی نہیں رہے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہ جائے گی، وہی زمین اور اپنی تمام مخلوقات کا تنہا وارث ہوگا، اور پھر سب کے سب دوبارہ زندہ ہو کر اسی کے پاس آئیں گے اور اس کے حضور کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب چکائیں گے اور اچھا یا برا بدلہ پائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
اور آپ قرآن میں ابراہیم کو یاد کیجیے، وہ بے شک سچے کردار کے اور نبی تھے۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے کافر باپ آزر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کہتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، ذرا انہیں آپ قرآن کریم میں ان کا وہ واقعہ سنا دیجئے جو انہیں اپنے باپ آزر کے ساتھ پیش آیا تھا، جو مکہ کے بت پرستوں کی طرح بت پرست تھا، اور ابراہیم بہت بڑے صدق و صفا والے اور اللہ کے نبی تھے۔ ابراہیم نے اپنے باپ کو بت پرستی سے روکنے کے لیے غایت درجہ حسن ادب کے ساتھ کہا، اے میرے ابا، آپ ایسے بت کی کیوں پوجا کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے؟ یعنی عبادت تو بہت بڑی تعظیم ہے، یہ بے جان اصنام تو اس لائق بھی نہیں کہ کوئی صاحب عقل انسان انہیں کوئی حیثیت دے، پھر آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ اس آیت میں اور آئندہ آنے والی 3 آیتوں میں یہ بات قابل غور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو ہر نصیحت پیش کرنے سے پہلے اے میرے ابا کہا ہے۔ اس سے مقصود غایت درجے کی نرمی اور محبت کا اظہار کر کے ان کے دل کو اپنی طرف مائل کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا تھا کہ بیٹے کو بہرحال اپنے باپ کا احترام کرنا ہے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا، آپ ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے؟